الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نوينا سنة الاعتكاف غیر محترم اسلامی بھائیو، جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد آنے پر اعتکاف کی نیت فرما دیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانے پینے، سونے یا سحری افطاری وغیرہ کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم پینے یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعی اجازت نہیں۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو ضمناً یہ تمام کی تمام چیزیں جائز ہو جائیں گی۔ پھر فرمایا کہ اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے، سونے یا سحری افطاری وغیرہ کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ اس کا مقصود اصلی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو۔ فتاوی شامی میں ہے کہ اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کرے اور کچھ دیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، ذکر اللہ عز و جل کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی اب اگر وہ چاہتا ہے کھانا پینا وہ کھا پی سکتا ہے۔ آئیے درود پاک کی فرض سماعت کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت بن کر دنیا میں تشریف لانے والے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یلقى اللہ غدا راضیا فلیکثر الصلاۃ علیہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم اس بندے سے راضی ہو، فرمایا اسے چاہیے کہ میری ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے افضل العمل النیت الصادقہ، کہ سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ یا عاشقان رسول ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی نیت کر لیجئے، مثلا نیت کیجئے علم دین سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا انشاءاللہ، ادب بیٹھوں گا انشاءاللہ، پرانے بیان سستی سے بچوں گا انشاءاللہ، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا انشاءاللہ، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ، اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا عاشقان رسول شعبان معظم کا مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے اور اب سے 2-3 دن بعد شب برات ہے۔ شب برات یعنی نجات کی رات، جہنم سے آزادی کی رات۔ یہ بہت برکتوں والی رات ہے، عظمت والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحم و کرم فرماتا ہے، لاکھوں لاکھ بلکہ لاکھ تعداد گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، روزی تقسیم ہونے کی رات ہے۔ اس رات میں رزق کی برکت کے لیے جو دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حریم ناز میں شرف و قبولیت عطا فرماتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 بقرہ عید کی رات، عید الفطر کی رات، شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات، کہ اس رات میں مرنے والے لوگوں کے نام، لوگوں کا رزق اور حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اور نمبر 4 یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کی رات۔ شعب الایمان میں حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 15 شعبان کی رات یعنی شب برات کو ایک پکارنے والا پکارتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے۔ بس بدکار عورت اور مشرک کے علاوہ جو بندہ بھی حاجت طلب کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں کوئی بھی سوال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سوال کو اور اس کی حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ ابن عساکر میں ہے کہ ایک مرتبہ شب برات کو فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم میں حاضر ہوئے
اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھیے نماز ادا فرمائیے کہ یہ وہ رات ہے جس میں رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کتنے؟ 300 دروازے رحمت کے اس رات میں کھول دیے جاتے ہیں. اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں یعنی مشرک، آپس میں بغض و کینہ یعنی دل میں دشمنی رکھنے والوں، شرابیوں اور بدکاروں کے علاوہ باقی تمام اشخاص کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما لیتا ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں یہ 4 بد نصیب لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی، کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے 300 دروازے جو ہے وہ رحمت کے کھول دیتا ہے. اور پھر فرمایا جاتا ہے کوئی مانگنے والا ہم اسے عطا کریں، ہے کوئی سائل کہ ہم اس کے سوال کو پورا کریں، ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا، مغفرت کا طلبگار، مغفرت کو طلب کرنے والا، مغفرت کا خواہش مند کہ ہم اس کی مغفرت کر دیں، ہم اس کو گناہوں سے پاک کر دیں، ہم اسے جہنم سے آزادی عطا فرما دیں، ہم اسے داخل جنت فرما دیں. تو اس بڑی رات میں جس کے متعلق فرمایا گیا کہ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے. تو اس مبارک رات میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرمایا. کون کون؟ شرابی، بدکار جو بدکاری کرتے ہیں، اسی طرح مشرک، اور اسی طرح اپنے دل میں کسی دوسرے مسلمان بھائی کا بغض رکھنے والے، کینہ رکھنے والے، دشمنی رکھنے والے، عداوت رکھنے والے. آج ہم اپنے آپ پہ غور کریں. ہم نے حج بھی کر لیے، ہر سال 2 3 3 دفعہ عمرے پہ بھی جا رہے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، باقی سارے اعمال کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں اپنے مسلمان بھائی کا کینہ ہے. تو پھر جتنی مرضی عبادات کر لیں آپ، جب تک اس کینے کو ختم نہیں کریں گے عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی. اور یہ حقوق العباد کے معاملات ہیں. حقوق اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کریمی سے معاف فرما دے گا. حقوق العباد جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز معاف نہیں فرمائے گا. تو ان چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے. ظاہری طور پر بھی جو ظاہری عبادات ہیں ہم نے اس پر بھی مداومت اختیار کرنی، جیسے فرائض ہیں ہم پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام کے تمام معاملات، یہ تمام کے تمام فرائض، اس کو بھی ادا کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں کہ جن سے ہم نے باطنی طور پر بھی اپنے آپ کو دور کرنا ہے، تو ان چیزوں کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے. اسی طرح سے میں نے ایک روایت بیان کی تھی جمعے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی مغفرت فرما دے گا سوائے مشرک کے اور چغل خور کے. آج ہماری سوسائٹی میں چغل خوری بڑی عام ہو گئی. ایک بندے سے بات سنی، مسجد کے باہر ایک بندے سے بات سنی، وہ یہ کہہ رہا تھا اب ہم فوگا شورے سے نیچے جائیں گے نا، اسی بندے کو کہیں گے کہ یار فلاں صاحب تو تمہیں یوں کہہ رہے تھے، اچھا دیکھ لینا میں. تو وہ پھر اس طرح بات کرے گا. اب وہ صاحب ان کے پاس آئے یہاں ہوئے، تم نے ایسی بات کی تھی میرے حوالے سے. اب وہ کہہ کہ میں نے تو یہ بات کی نہیں. اچھا بات کہی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کیا کریں گے؟ فون کر امام صاحب فلاں صاحب آئے تھے اور یہ کہا ہے کہ یار امام صاحب نے یہ بات کی ہے، کیا آپ نے ایسی بات کی ہے؟ حضرت میں نے بات نہیں کی. حضرت میں نے بات کی ہے لیکن میں نے اس اینگل سے بات کی ہے. آپ کو جو اس نے بات کی ہے نا وہ تروڑ مڑوڑ کے پیش کی ہے، توڑ مڑوڑ کے پیش کی ہے، غلط طریقے سے اس کو بتایا. تو یہ کنفرم کر لیں اور پھر اس کو گھر تک چھوڑ گیا جس بندے نے یہ بات کی، تاکہ وہ آئندہ کسی بھی حوالے سے اور کسی بھی قسم کی اس طرح کے شیطانی کام میں نہ پڑے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم نے ایک بات سن لی اور اب ہم اپنے ذہن میں ہی، اپنے دماغ میں ہی اور اپنے دل میں ہی سامنے والے شخص کے حوالے سے بدگمانی پیدا کر رہے ہیں. اچھا اس نے یہ کیا تھا، ہاں اس سے پہلے بھی اس نے یہ کیا ہوگا، ہاں وہ جو فلاں دن یہ ہوا تھا نا وہ بھی اسی نے کیا ہوگا. اب ہم اپنے دل میں جو ہے کھچڑی پکا رہے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے. بہترین طریقہ یہ ہے کہ سامنے جائیں، یار میں نے یہ سنا ہے بھائی جان، آپ کیا کہتے ہیں؟ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے. لیکن اس کے اندر جو درمیان کے لوگ ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں. کوئی بھی اس طرح کی بات کرے آپ کو آگے گئے بولا نہیں یار وہ بندہ ایسی بات کہہ نہیں سکتا، نہیں میں جانتا ہوں اس بندے کو، انہوں نے ایسی بات کی نہیں ہوئی. تو اس طرح سے اپنا ذہن بنائیں، یعنی کہ ہر مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھنے کا
آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ ہر مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھیں. بھر گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. آگے چلتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع مدینہ منورہ کے قبرستان میں تشریف لے گئے اور سر مبارک سجدے میں رکھ کر یوں دعا فرمائی: اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل ثناؤک لا ابلغ الثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. کہ اللہ پاک میں تیرے عذاب سے تیری معافی، تیری ناراضی سے تیری رضا اور تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اے اللہ کریم، تیری تعریف بلند ہے، میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا. تیری حقیقی شان وہی ہے جو تو نے خود بیان فرمائی. پھر رات کے چوتھے پر آئے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سر اقدس آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھا کہ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہر دروازے پر ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہے. پہلے دروازے کا فرشتہ پکار رہا ہے: اس رات میں عبادت کرنے والوں کو مبارک ہو. دوسرے دروازے کا فرشتہ اعلان کر رہا ہے: مبارک ہو اسے جو اس رات میں سجدہ کرے. تیسرے دروازے کا فرشتہ کہہ رہا ہے: اس رات میں رکوع کرنے والے کو مبارک ہو. چوتھے دروازے کا فرشتہ پکار رہا ہے: اس رات میں اپنے رب کریم سے دعا مانگنے والوں کو مبارک ہو. پانچویں دروازے کا فرشتہ یوں صدا لگا رہا ہے: مبارک ہو اسے جو اس رات میں اپنے رب کریم سے مناجات کرنے میں مصروف ہے. چھٹے دروازے کا فرشتہ اعلان کر رہا ہے: اس رات میں مسلمانوں کو مبارک ہو. ساتویں دروازے کا فرشتہ کہہ رہا تھا: اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے والوں کو مبارک ہو. آٹھویں دروازے کا فرشتہ یوں پکار رہا ہے: کوئی توبہ کرنے والا کہ ہم اس کی توبہ کو قبول کی جائے. نویں دروازے کا فرشتہ اعلان کر رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے. 10ویں دروازے پر فرشتہ اعلان کر رہا ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا کو قبول کر لیا جائے. اب آپ دیکھیے اتنی زیادہ اس کی برکتیں ہیں کہ اس رات میں بندہ جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کریمی سے دعا کو قبول فرما لیتا ہے. تو اگر اس رات میں پورا سال کی تمام راتیں ہم سوئے، اگر اس ایک رات میں زیادہ نہیں میکسیمم 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بھی عبادت کر لیں تو چلو آگے نہیں تو سب سے پچھلی صفوں میں میرا اور آپ کا نام بھی ہو جائے. تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہماری بخشش ہو سکتی ہے، مغفرت کے پروانے ہمیں عطا ہو سکتے ہیں. تو جب مسجد سے گھر پہ تشریف لے جائیں، خلوت میں کمرہ بند کیا، مصلی بچھائے، ایک دفعہ سورہ یاسین شریف پڑھی اور جتنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے ان تمام کو پیش کی. اپنے لیے دعا کی، والدین کے لیے دعا کی، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کی. جتنے بیمار ہیں، مقروض ہیں، پریشان حال ہیں، شام کے مسلمان ہیں، ترکیہ کے مسلمان ہیں، پاکستان، افغانستان، ایران، اسی طرح سے ہندوستان کے مسلمان ہیں، ان تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں. 4 رکعت نفل پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں تو انشاءاللہ الرحمن کرم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور پھر زور ہو کے دعا کریں سجدے میں کہ یا اللہ گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، مالک نہ ہمارے پاس عمل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک ندامت کے چند آنسو ہیں. رب کریم تو انہی کا صدقہ کرم فرمائے. باقی نہ تو حج ہے ہمارے پاس ایسے قبول، نہ ہی ہمارے پاس عمرے اتنے ہیں، نہ ہی تیرے پاک گھر کی بات اب حاضری ہے، بازوق حاضری ہے، نہ ہی ہمارے نمازوں میں کے معاملات ہیں. 4 رکعت نماز ہم پڑھ رہے ہوتے تو 4 رکعتوں میں ہم نے پہلے سے سوچ رکھا ہوتا کہ پہلی رکعت میں فلاں کا حساب کرنا ہے، دوسری رکعت میں ہاؤس رینٹل کا کرنا ہے، تیسری رکعت میں وہ جو ریلوے کی شاپنگ ہے وہ کرنی ہے، چوتھی رکعت میں جو ہے وہ اور معاملات ہیں ہمارے پاکستان کے معاملات ہیں وہ کرنے ہیں. مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. انسان کا ذہن ہے نا، وسوسے آتے ہیں نماز میں. تو ہماری عبادات کے معاملات ایسے ہیں، تو عبادتوں میں بھی ناز نہیں ہے، نہ تہجد پہ ناز ہے، نہ نوافل پہ ناز ہے، کسی چیز پہ ناز نہیں ہے. اگر ناز ہے تو فقط نسبت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ ناز ہے. تو اسی نسبت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ ہے کہ اللہ یہی کچھ ہے، باقی میرے دامن میں اور کچھ نہیں ہے. تو اس کے صدقے یا اللہ تو کرم فرما. اس طرح سے جب دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا. اور میں نے آپ سے گزارش کی کہ اس رات کی فضیلت کے حوالے سے کہ کس قدر فرمایا کہ 300 رحمت کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتا ہے. تو بس کوئی آئے سجدے میں سر رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اس کی رحمت تو انتظار میں ہے،
کہ کوئی شخص آئے مانگے اور ہم اسے نواز دیں، یعنی رحمت کاملہ انتظار میں ہے، بہانہ ڈھونڈ رہی ہے. فرمایا تھا رحمت حق بہا نمی جو ہے، رحمت حق بہا نمی جو ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ کچھ طلب نہیں کرتی، معاوضہ طلب نہیں کرتی. فرمایا رحمت حق بہا نمی جو ہے. فرمایا رحمت حق بہا کو تلاش نہیں کرتی، بہا یعنی معاوضہ، کوئی قیمت وصول نہیں کرتی. پھر کیا ہے؟ رحمت حق بہانہ بھی جو ہے. فرمایا رحمت حق تو بہانہ تلاش کرتی ہے کہ شب برات کا معاملہ ہو گیا، اپنے بندوں کو نواز دیں، رحمت الہی ہر ایک کے دامن میں جو ہے وہ آ جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب شب برات میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی گھر پر کبھی مسجد میں تشریف لے جا کر کثرت سے عبادت کیا کرتے. سب مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کرنے کھڑے ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں حالت سجدہ ہی میں آپ کی روح قبض نہ کر لی گئی ہو. ایسا خیال آتے ہی میں اٹھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک انگوٹھے کو ہاتھ لگا کر دیکھا. حرکت محسوس ہوئی، اطمینان ہوا. نماز سے فارغ ہونے کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رسول علیہ الصلوۃ والسلام بہتر جانتے ہیں. فرمایا یہ نصف شعبان کی رات ہے. اس رات السلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اذکر اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله.
ہر دم کروڑوں درود و سلام کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تیری یادوں سے معمور سینہ رہے رب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے رب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام علیکم یا رسول وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت وأتوب إليك وأتوب إليك سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله کزن صاحب علی رب کریم شفا کی مدد عطا فرمائے جلد از جلد جس مرض میں مبتلا ہے رب کریم شفا کی نعمت عطا فرمائے رب کریم تجھے ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب برات کی مقدس ساعتوں اور مبارک لمحات کا واسطہ شفا کی نعمت عطا فرمائے شفا کی خیرات عطا فرمائے رب کریم جس مرض میں مبتلا ہے تمام امراض سے نجات عطا فرمائے بحق یا شافی انت الشافی رب کریم جلد از جلد صحت فرمائے ہمارے شاہد بھائی بھی علی ہیں رب کریم شفا کی نعمت عطا فرمائے رب کریم اس کے علاوہ جتنے بیمار ہیں مسلمان ہیں رب کریم تمام بیماروں کو شفا یابی نصیب فرمائے جلد از جلد صحت یابی نصیب فرمائے جلد از جلد جسم و صحت فرمائے تمام ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں سے امراض سے دکھ درد سے آلام سے مصیبتوں سے آزمائشوں سے بلاؤں سے رب کریم نجات عطا فرمائے آمین بجاہ یاسین و طه برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ Wir drehen gerade Ende. Amar ist dabei, ich hab euch gesagt, abonniert den. Abonniert auch den, ne? Der heißt Hamza_AA.0345. Wer ist das? Neuer Besuch? Hallo, ich heiße Share. Ich gehe in die Steinschule, ich bin in der 5. Klasse. Ja, ich bin 12 Jahre. Ja,
der ist neu. Also da machen wir ein bisschen manchmal. Und morgen kommt vielleicht noch ein Video. Passt auf euch auf, macht's gut. ليعلو صوت دعوتنا ليعلو صوت دعوتنا ليعلو صوت دعوتنا ليعلو صوت دعوتنا ليعلو صوت دعوتنا